السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ سلمان رشید صاحب ہیں. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آپ آئے. تھینک یو سو مچ. آپ کی مہربانی آرزو. سر آپ تو لاہور میں ہی تھے اور جو ہنگامہ رہا ایک تو سب سے زیادہ میرے خیال ہے لاہور والوں کو ہی شاید پتہ لگا ہوگا. اسلام آباد میں بھی ہوا لیکن اتنا زیادہ نہیں. مگر آپ کیا تو سارے کے سارے میزائل سب ادھر ہی چل رہے تھے. تو سر ملا کیا سر پاکستان کو کیا ملا؟ اور ویسے تو بھارت نے جو الزام لگایا اور کہا کہ انہوں نے جو ٹیرر کیمپس ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا تھا تو سر غلط تو وہ نہیں کہہ رہے تھے مطلب. لیکن یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا اچیو کیا ہوا؟ ٹھیک تو پتہ نہیں کیا ہوا. یعنی جو ہمارے اصل اندر کے جو مسائل تھے، جو پرابلمز ہماری تھیں، ہم ان سے ہماری توجہ ہٹ گئی. ہم ادھر بلے بلے میں لگ گئے اور الحمدللہ ہماری فوج کامیاب سرخرو آئی اور بڑی عزت بنی فوج کی. لیکن مسئلہ یہ ہوا نا کہ وہ بلوچستان اور سندھ، ابھی آپ دیکھ لیں ابھی پھر سندھ میں یہ موروں میں جو اتنا دنگا ہوا، مطلب وہ لوگ مان نہیں نہ رہے کہ یہ نہروں سے باز آئے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ پھر کریں گے. تو ہم جو ہمارے مسائل تھے ان سے ہم ہٹ کے دوسری طرف لگ گئے. وہ 4 دن ٹھس ٹھس کر کے تو زندگانی ہم نے بہتر کر لی. لیکن سر ایشوز تو وہی ہیں. بلوچستان کو اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان میں اسی طرح سے اٹیکس بھی چل رہے ہیں. بلوچستان میں بلکہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہیں ان کو بھی اب اس میں لپیٹا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ٹیررسٹ ہیں یا یہ تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مطلب ایسے بڑے افسوسناک بات ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو اتنا کام کر رہی ہیں اپنے لوگوں کے لیے، ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا، کیا یہ بات گھبراہٹ دکھائی دے رہی ہے کیا اس وقت کی اسٹیٹ کے اندر؟ گھبراہٹ ہی ہوگی. دیکھیے آپ کسی کے باپ کو اٹھا کے لے جائیں، مہارنگ اور وہ دوسری بچی کا کیا نام ہے، میں نام ہی بھول گیا. یہ ان کے باپ وغیرہ ہی غائب ہے نا، باپ یا بھائی غائب ہیں. سر وہ تو سب کے لیے بات کر رہی ہیں، صرف اپنے لیے ہاں نہیں. اپنے لیے نہیں، یہ دونوں بچیاں جو ہیں یہ سب پورے بلوچوں کے جن کے گھر افیکٹڈ ہیں ان کے لیے بات کر رہی ہیں. اب بجائے ہم ان کی بات سننے کے ہم الٹا ہی کام کر رہے ہیں. اور مطلب ہمارے یہاں ایسے صحافی لوگ بھی ہیں کہ جو اب ان کو دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بتا رہے ہیں. اب پتہ نہیں جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وچلی گل کی ہے. لیکن میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ جی آپ نے ایک بلوچ زنانیوں کو گھر سے بھی باہر نکال لیا اور پھر ان کو قید بھی کر لیا اور پھر آپ ان کو دہشت گرد بھی بنا رہے ہیں. بات چیت کرنے کی طرف کیوں نہیں بلوچوں کے ساتھ آتے؟ سر یہ تو کہتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، ہم ٹیررسٹ سے بات نہیں کریں گے اور کہہ رہے ہیں روز 150 کے قریب آپریشنز کر رہے ہیں. سر یہ کیسے آپریشن ہیں جن کا پتہ ہی نہیں لگ رہا؟ 150 آپریشن مطلب مذاق ہے کوئی؟ نہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی. تو وہ جو جنہیں فتنہ الخوارج کہتے ہیں وہ بھی تو ٹیررسٹ ہیں، ان سے بات چیت کرنے کو بھاگ بھاگ کے ہمارے جاتے ہیں مامے. تو یعنی کوئی سوچ میں کوئی دھند ہے، کچھ نظر صحیح نہیں آ رہا. تو اور آپریشن دیکھیے، صرف آپریشن سے آپ کبھی بھی بلوچستان پہ قبضہ نہیں، یعنی اپنا بلوچستان کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے. یہ چلتا رہے گا. اب مطلب تنگ آ گئے ہیں نا جی. مگر سر بات تو ساری یہی نا کہ یہ اپنی بات کو مانتے ہی نہیں ہے نا. ان کا تو مطلب یہ ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح ہی بتاتے ہیں. اب کہہ رہے 150 ڈیلی 150 آپریشن ہوتے ہیں. ڈیلی 150 آپریشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپریشن تو سر ایسا ہوتا ہے نا جیسے فار ایگزامپل بھارت نے کیا، انہوں نے آگے 9 جگہ پہ ٹارگٹ کر کے اور وہ چلے گئے ڈھس ڈھس کر کے، اور پوری دنیا اس وقت بھاگی پھر رہی ہے کہ بھائی یہ اور زیادہ نہ کچھ پرابلم ہو جائے دونوں کنٹریز میں. یہ کون سے آپریشن ہیں جو یہ 150 ڈیلی کر رہے ہیں؟ اس کے بعد جو اٹیکس ہیں وہاں پر BLA کے یا کسی کے بھی، وہ رک ہی نہیں رہے.
مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہمیں نہ تو کوئی خبر مل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں 150 آپ نے پڑھا ہے اخبار سر وہ. بولا ہے سر، ڈی جی آئی ایس پی آر بول کر گئے ہیں سر. اچھا انہوں نے کہا ہے پریس کانفرنس میں. جی جی جی. واہ. تو وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا جی، آپ جتنے مرضی کر لیں، آپ جب تک کہ بات چیت نہیں کریں گے بلوچوں کے ساتھ، آپ یہ آپریشن سے نہیں کام سیدھا کر سکتے. سر بات ابھی تک چیت. جتنی بھی جنگیں ہم نے کی بھارت کے ساتھ، اس میں ہمیں کبھی کچھ ملا نہیں. ہم ہمیشہ ایک غلط ہسٹری ہی پڑھاتے رہے. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حاصل ہوا ہے، کچھ اچیو کر پائے ہم؟ ابھی جو ہم نے جھڑپیں کہوں گی، وار تو خیر نہیں تھی، اٹیک ہی تھے، تو اس سے کچھ پاکستان کا کوئی بھلا ہوا ہے جو ہم نے پلٹ کر کیا؟ پاکستان کا تو پتہ نہیں بھلا ہوا ہے کہ نہیں. ہماری فوج سرخرو ہوئی ہے ضرور، تو پاکستان کا ہی بھلا ہوا نا. اور چائنا کے میزائل بڑے مشہور ہو گئے ہیں دنیا میں، PL-15 اور شاید دوسرا PL-17 ہے، وہ دنیا میں مشہور ہو گئے ہیں. اب ان کی مارکیٹ چڑھے گی، اور رافیل کی مارکیٹ تھوڑی سی گر گئی ہے، تو فائدہ ہمیں صرف نہیں ہوا، نقصان جو ہے فرانس کو ہوا ہے، اور فائدہ چائنا کو ہمارے ساتھ ہوا ہے. لیکن سر حالات تو ایسے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے جتنے نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن نہ تو ہماری افغانستان سے بن رہی ہے، نہ بھارت سے بن رہی ہے. ایران تو ویسے ہی ہمیں منہ نہیں لگاتا، تو لے دے کے چائنا ہی رہ گیا ہمارے پاس. تو ہم کیسے سروائیو کریں گے آگے دنیا میں؟ بھارت کی اکانومی تو ورلڈ نمبر 4 پہ چلی گئی ہے، ہماری تو لسٹ میں ہی نہیں ہے. جی پتہ نہیں سروائیو کرنا ذرا پتہ نہیں کیسے کریں گے. دیکھیے یہ چائنا نے اس دن کہہ دیا کہ جی افغانستان کو کہ آپ اور پاکستان ذرا صلح کر کے بیٹھ جائیں، یہ وہ فلانا ڈمکانا. او بھائی، یہ آپ پہلے وہاں جو ڈیسنٹ افغان ہیں، اور میں کرزئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈیسنٹ جو پڑھے لکھے افغان ہیں ان کو حکومت دیں. یہ سالے ملے مدرسے کے انہوں نے کیا چلانا ہے ملک؟ وہ ٹرنک کے اندر اپنے ڈالر رکھ کے منجی کے نیچے رکھ کے تو وہ رات کو سوتا ہے. ہاں جی. اور یہ نہیں چلا سکتے، یہ جانگلی ٹائپ لوگ ہیں. جو بندے کہتے ہیں کہ جی عورتوں کی تعلیم حرام ہے، ان کا کام کرنا حرام ہے. ڈاکٹر عورتیں وہ بھیک مانگتی ہوئی میں نے 2000 میں وہاں پہ کابل میں دیکھی. فیبروری 2000 میں میں کابل گیا تھا، تو پڑھی لکھی عورتیں بھیک مانگ رہی تھیں کیونکہ خامد کو مار دیا ان دہشت گردوں نے، اور عورت نے اب بچے پالنے، وہ کام نہیں کر سکتی. وہ پڑھی لکھی ہے، کوئی اسکول ٹیچر تھی، کوئی یونیورسٹی پروفیسر. تو ان سے ہم نے کیا بات چیت کرنی ہے؟ چین بھی بھائی جان، چین بھی بچے بن گئے کہ جی یہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نہیں سدھر سکتے، ان کے ساتھ تو آپ چھوڑ ہی دیں. لیکن ایران کے ساتھ تو ہمیں بنانی چاہیے، وہ ہم سے نہیں بن رہی. سر وہ اور تو سعودیہ کی وجہ سے نہیں بن رہی نا، سعودیہ بیچ میں آ جاتا ہے، ہمارے ہمزارے سعودیہ کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ شیعہ سنی والا کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، وہ یہ بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بس وہ ہمارے لیے جو ہم میجورٹی ہے اس ملک کے، اس کے لیے سارے ہی باقی جو ہے نا وہ کافر ہیں. تو ہاں ایران والے بھی کافر ہیں، پھر اب کیا کریں گے؟ اور انڈیا والے تو ہیں ہی کافر، یہ تو اہل کتاب ہی نہیں ہے. ہاں، کتاب تو صرف ہماری ہی ہے نا، باقی تو ہم کسی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. بالکل. لیکن سر افغانستان کے لیے کبھی کہتے ہیں کہ جی 100 افغانی جو ہیں ان کی جان ایک پاکستانی کے برابر ہے. اگر ایک پاکستانی کی جان جاتی ہے، سبھی ابھی ریسنٹلی کہا گیا ہمارے DGISPR صاحب کی طرف سے. اور دوسرے دن کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے برادری اسلامک کنٹری ہے، تو وہ تو ہمارے بھائی ہیں. تو اب میں نے سنا ہے افغانستان والے بہت کنفیوز ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں وہ 100 افغانستان کے لوگوں کی جان ایک پاکستان کے جان کے برابر ہے. تو مطلب یہ کنفیوز کیوں ہے افغانستان کو لے کر؟ یہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کرنسی کی کنفیوژن ہے، کیونکہ میرا خیال ہے ہمارا 1 روپیہ ان کے 100 روپے کے برابر ہے، یا وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ ہم سے آگے نہیں، ان کی کرنسی ہم سے بیٹر ہے. اچھا، بہتر ہو گئی ہے وہ. جی میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے 5 روپے جو تھے نا، وہاں کے 500 یا 5000 افغانی ہوتے تھے. سر اب تو سر ٹکا بھی ہم سے آگے چلا گیا. پہلے ہم ایک دوسرے کو جو کہتے تھے نا 2 ٹکے کے، اب تو 2 ٹکا بھی ہم سے زیادہ ہو گیا. نہیں، ٹکے والے تو ہم سے بہت آگے ہیں، اور بہت سالوں ہاں سے آگے ہیں.
یہ والے افغان بھی اگر آگے نکل گئے ہیں تو پھر تو میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں. پھر تو مگر سر ہم نے تو افغانستان کی گورنمنٹ بنائی تھی، ہم نے تو جا جا کر وہاں پہ کہوا پیا تھا اور کہا تھا کہ جی سب ہم نے کیا ہے، اور اس کے بعد اب وہ ہمارا احسان کیوں نہیں مان رہے؟ وہ انہوں نے کبھی بھی کسی کا احسان نہیں مانا. آپ کا کیوں مانے ہسٹوریکلی؟ سر مگر یہ لوگ تو کہتے ہیں، عمران خان کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ جائیں گے تو تمام جو ایشوز ہیں پاکستان کے وہ سالو ہو جائیں گے، چاہے وہ افغانستان کا ہو چاہے وہ بھارت کا ہو. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ ہاں، اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں 19 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، اور پتہ نہیں 20 دن میں فلاں چیز کر دوں گا، اور 5 لاکھ کے 1 کروڑ گھر بنا دوں گا، اور 50 کروڑ شاید نوکریاں دے دوں گا، اور باہر کے ملکوں سے لوگ آ کے ہمارے یہاں نوکریاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، مارے پھر رہے ہوں گے کہ بھائی نوکری دے دو. تو 3 سال میں تو کچھ نہیں کر سکا. تو کیا کر لے گا اب؟ کیا تیر چلا لے گا جو پہلے چلا لیا تھا؟ اب تو آلزہائمر کے نزدیک پہنچ گیا ہے بیماری. خیر سر آلزہائمر جو ہے نا وہ تو دماغ کا مرض ہے نا، وہ دماغ شرنک ہو جاتا ہے. جڑا پہلے جسے دماغ ہی نہ ہوئے انہیں کتنی شرنک ہونا ہے. لیکن سر فیصل واؤڈا صاحب نے کہا تھا کہ اب لوگ باہر سے آ کے یہاں نوکریاں مانگیں گے. اب وہی فیصل واؤڈا صاحب جو عمران خان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں نا وہ تمام بند کر دینے چاہیے تمام پروونسز کو، اور وہ پیسہ صرف اور صرف ڈیفنس میں دے دینا چاہیے، اور ڈیفنس والوں کی سیلری ڈبل ٹرپل کر دینی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہمیں اتنا خطرہ ہے کہ ہمیں اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ سارا پیسہ اسی میں لگا دینا چاہیے؟ اتنا ہم خطرے میں اس وقت؟ پتہ نہیں، اتنے خطرے میں تو ہم کبھی بھی نہیں تھے، نہ ہی اب ہیں. لیکن ڈیفنس میں کافی کچھ لگ رہا ہے. تو یہ فیصل واڈے جیسے لوگوں کا کیا ہے، یہ تو وہ ہے نا فصلی بٹیرے، کہ وہ جدھر دانہ دنکا ملا ادھر کو چلے گئے. اب کہیں اور سے دانہ مل رہا ہے، پہلے دانہ مل رہا تھا عمران خان سے تو وہاں تھا، اب ادھر چلا گیا. یہ ان لوگوں کی بات میں آپ کوئی نہ سمجھیں کہ کوئی بات ہے، یہ بس ایسے ہی ہیں. یہ وہ شامل واجے نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک بار آواز نکال کے بند ہو جاتا ہے، یہ ذرا متواتر نکالتے رہتے ہیں، لیکن ہیں یہ سارے شامل واجے. سر ہمارے یہاں یہ بھی کہا گیا 2-4 دن پہلے کہ جی کرتارپور کوریڈور جو ہے بھارت نے اپنی سائڈ سے بند کیا ہے، ہماری طرف سے ہم نے اوپن کر دیا ہے. اور ہم نے تو جی تمام جو عبادت گاہیں ہیں کسی بھی ریلیجن کی، ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم نے بڑا سنبھال کے رکھا ہے، چاہے وہ گردوارے ہوں چاہے کوئی بھی مذہبی کوئی بلڈنگ ہو. تو آپ کو لگتا ہے کیا واقعی سے، کیونکہ آپ تو پورے پاکستان میں گھوما کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ کوئی ہم نے سنبھال کے رکھے ہوں گردوارے، مندر، چرچ یا اور کوئی عبادت گاہیں؟ چرچ تو بچے ہوئے ہیں کیونکہ مسیحی لوگ ذرا کچھ اچھے کھاتے پیتے بھی تھے، تو وہ ہندو بیچارے وہ ویسے ہی اتنا ڈر کے رہتے تھے کہ ان کی عبادت گاہیں جو ہیں اگر کسی کا قبضہ ہو گیا تو وہ خالی نہیں ہوا. میں اتنے سارے جانتا ہوں جہاں کہیں لوگ رہ رہے ہیں، یا وہ اسکول بن گیا یا گودام بن گیا یا کچھ بن گیا. لیکن یہ جو سنبھالنے کا سلسلہ شروع ہوا نا، یہ کہیں 90-91 کے بعد شروع ہوا. یہ نہیں مجھے پتا کہ بے نظیر کی گورنمنٹ نے یا نواز شریف کی گورنمنٹ نے کسی ایک نے کوئی ایفرٹ ضرور کیا، کیونکہ کتاس راج ویسے تو پہلے یہ ضیاء الحق نے، میرا خیال ہے زندگی میں کوئی اگر اس نے ثواب کا کام کیا تو وہ یہ کیا کہ وہاں سے وہ گند وند نکلوا کے اس کو ذرا چونا پوچا کرا کے تو لوگوں کو کہا کہ جی آپ آ کے یہاں پہ عبادت کر سکتے ہیں. جن ہندو لوگ جو کہ عبادت گاہ ہیں جن کی، اور بدھسٹ کی بھی، وہاں پہ ایک مہاراجا اشوک کا بنایا ہوا ایک اسٹوپا ہے. تو لیکن بعد میں 90 کے بعد یہ بڑا ٹرینڈ چلا. اب جیسے یہ بہت ہی خوبصورت گردوارہ روڑی صاحب ہے ایمن آباد میں، وہ جب 90 میں پہلی بار 91 میں دیکھنے گیا ہوں نومبر میں، تو ویران حال تھا، کچھ نہیں تھا، وہ کوئی بھی نہیں تھا وہاں. ایک چوکی دار تھا پتہ نہیں کس محکمے کا، وہ میں نے اس سے پوچھا تو کہتا نہیں اتنے کبھی کوئی گزرتے ہوئے سکھ آ جائے تو آ جائے. لیکن اب آپ جا کے دیکھیے وہ باقاعدہ ایک جیتی جاگتی عبادت گاہ ہے. تو یہ
اس کے بعد کیا گیا، اس سے پہلے تو ہم نے کسی چیز کو سنبھال کے نہیں رکھا، ہم نے اتنے مندر ڈھا دیے، اور وہ صرف اس لیے نہیں ڈھا دیے کہ وہاں پہ انہوں نے بابری مسجد ڈھائی تھی، ہم پہلے سے ہی لگے پڑے تھے ان کاموں میں۔ ویسے ہی سر پنڈی میں بھی بہت سے گرودوارے ایسے ہیں جن میں لوگ رہتے ہیں، انہوں نے یعنی لوگوں کو رینٹ پہ دے دیا، لوگوں کی فیملیز وہاں پہ رہ رہی ہیں، جی بالکل۔ ان کے لیے عبادت کے لیے تو وہ نہیں ہے۔ لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ جو سچویشن پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی اٹیک کر رہی ہو، چاہے بی ایل اے کا اٹیک چل رہا ہو، چاہے بھارت کے ساتھ ٹینشن بنی ہو، ایسے میں کوئی ٹورسٹ آئے گا یہاں پہ جو ٹوریزم کے حوالے سے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی ٹورسٹ آئیں گے، ان کے لیے 7 اسٹار ہوٹل پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے بنایا جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کوئی آئے گا اس 7 اسٹار ہوٹل میں رہنے کے لیے؟ مشکل ہے۔ یہ کہاں بتا رہے تھے ہوٹل بنے گا؟ پاکستان میں کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے ہوٹل بنائیں گے، 7 اسٹار ہوٹل بھی بنائیں گے، اور ہاں تاکہ جو لوگ باہر سے آئیں یہاں پہ ٹوریزم کے لیے۔ حالانکہ اب تو سعودی عرب میں سر الکوہول بھی انہوں نے جو ہے نا لیگل کر دی ہے، اور 2026 سے 600 لوکیشن ہے جہاں پر ملا کرے گی۔ اور ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے ٹورسٹ آئے گا تو ہم تو اس کو وہ نمک والی لسی یا شکر والی لسی اور کون سی لسی پلائیں گے، اور وہ کیا چرگا وہاں کھلائیں گے۔ ہاں سعودی عرب میں الکوہول انہوں نے اجازت دے دی ہے؟ جی انہوں نے اجازت دے دی، اور انہوں نے کہا ہے 600 لوکیشنز جو ہیں وہاں پر پرمیشن ہوگی پورے سعودیہ میں، اور نیکسٹ ایئر سے یہ سب جو ہے وہ اوپن ہوگا۔ تو جب سعودی عرب میں ہو سکتا ہے تو سر یہاں پہ اگر کوئی بیچارہ ٹورسٹ آ جائے گا تو ہم تو اس کو کیا لسی وسی پلائیں گے بس۔ ہاں یہ ہم وہ دیکھیے یہ جو مولوی لوگ ہیں نا یہ بڑا منہ پھاڑ کے کہتے ہیں یہ پاکستان اسلام کی لیبارٹری بنے گا، لیبارٹری۔ تو لیبارٹری بنا ہوا ہے نا، ہم ہی ہیں جو کہ اب اسلام کا قلعہ رہ گئے ہیں۔ وہ سعودی عرب نے بھی شراب چالو کر دی، اور اب پاکستان ان سے ڈیمانڈ کرے کہ جی بھائی جان کعبہ بھی آپ اٹھا کے ہمیں دے دیں، ہم ہی اب رکھوالے ہیں، آپ لوگ نہیں ہیں۔ وہ تو ایک صاحب یہ بڑا اچھا کہہ رہے تھے کہ قلعہ وہ ہوتا ہے جو بند ہوتا ہے، جس میں کسی کو بند کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ وہ قلعہ ہے جس میں ہم سب بند ہوئے ہوئے ہیں۔ اب بیچارے بھاگ بھاگ کے جو جاتے ہیں وہ ہیومن ٹریفکرز کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، وہ پھر اپنی وہ تو اسکیپ ہی کر رہے ہیں نا یہاں سے۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں بند کیا ہوا ہے، وہ جن میں ذرا ہمت ہے وہ اسکیپ کر رہے ہیں، اور بیچارے مارے جاتے ہیں باہر جا کے۔ تو پتہ نہیں کیسا قلعہ ہم بنا رہے ہیں، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہی نہیں آ رہا۔ اور یہ دیکھیں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میں تو مجرم اس میں بھٹو کو ہی ٹھہراتا ہوں، کیونکہ بھٹو نے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا نا۔ شراب بین کر دو، خود سالہ شراب پیتا ہے، ہاں ان وہاں پہ بین کر دو، اور کیا کہتے ہیں وہ جمعے کی چھٹی کر دو، اور اس کے بعد ایسا پھر پلٹا کھایا گیا۔ پھر وہ جس ایک سب سے منحوس سے جرنیل کو جس کو لے کے آیا تھا نا، جو ہر وقت اس کے پیروں میں گر رہا ہوتا تھا، یہ ایک اخباروں میں بھی آئی تھی اس وقت یہ بات کہ یہ ضیاء الحق بھٹو کو ریسیو کرنے پنڈی ایئرپورٹ پہ تھا، ٹہل رہا تھا، سگریٹ بہت پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، تو پتہ نہیں بھٹو نے جہاز میں چڑھنا تھا، کہیں پیچھے سے بھٹو آ گیا، اس نے سگریٹ اپنی جیب میں ڈال لیا، جیب جلا لی، پٹ جلا لیا اپنا۔ تو بھٹو کہتا تھا نا کہ یہ تو بالکل ہی میرے جوتوں کے اندر لیٹ رہا ہوتا ہے، میرے پیروں میں لوٹ رہا ہوتا ہے، یہ میرے اوپر مارشل لاء نہیں لگائے گا۔ اس نے لگا دیا، اور پھر اس نے ملک کا ستیہ ناش ہی کر کے رکھ دیا۔ وہ فلموں ہمارے یہاں جو اردو پنجابی کی فلم ہوتی تھی اس میں سب شراب شروب دکھا دی جاتی تھی، اب تو ایسے ہے، مطلب ساری قوم ایسے بن گئی ہے، گھروں میں بیٹھ کے ہم پی رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر نکل کے ہم الحمدللہ ماشاءاللہ ہم ایسے پکے منافق بنتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ وہی تو سر، ایک تو مطلب کرتے ہیں اوپر سے بنتے ایسے جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اب تو سعودی عرب کے لیے جو لوگ بڑا کرتے ہیں نا کہ جی وہ تو وہاں پر اللہ کا گھر ہے، میں سوچ رہی ہوں ان کا کیا حال ہوگا، وہ تو ابھی اچھلنا شروع کریں گے، صرف پاکستان میں ہی نہیں، انڈیا میں بھی لوگ جو ہے نا وہ کافی شور مچائیں گے۔ ہاں اب یہ جائیں نا، جیسے جو ہمارے جنہیں زیادہ تکلیف ہے وہ جا کے وہاں پہ کسی کو مارنے کی کوشش کرے نا کہ تو بندے دا پتر بن جا، یہ جاتے کیوں نہیں ادھر؟ یہ میں تب بھی کہتا تھا کہ وہ ہمارے یہاں تو نام محمد کے ساتھ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لگائیں نا تو آپ کے اوپر توہین لگ جاتی ہے،
آپ صرف لفظ بول دیں کہ نبی نے یہ کہا تو توہین لگ جاتی ہے. وہاں انہوں نے وہ پتلا بنایا تھا، روبوٹ جو بنایا تھا اس کا نام محمد تھا، اس کے اوپر یہاں بلا لگا ہوا ہے ہاں چھاتی پہ محمد. ہاں، اور اگر اور آپ یہ کچھ محمد نہیں بولے. نہیں، ان کو اب کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. اور وہ آتی جاتی لیڈیز کو چھڑتا بھی تھا if I'm not وہ بڑا شیطان تھا وہ سالہ جو روبوٹ تھا، چٹکی بھر لیتا تھا. تو انہیں کچھ نہیں بولا کہ نہیں کیا ہو رہا ہے. نہ کوئی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ویسے مامے بنے پھرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جی یہاں ہمیں پشت پناہی ہے، اور وہاں تو ہم میں سے جو بھی جائے گا وہ مارا جائے گا. ارے یہاں پہ ہی امبیسیڈر کو ہی نکال دیں، امبیسی کے بعد ٹائر جلائے نا، جیسے فرینچ امبیسیڈر کے ٹائم پہ کر رہے تھے. وہ بھی نہیں ہاں کرتے یہ تو. نہیں کچھ نہیں وہ اور سعودی اب تو عرب میں ہو رہا ہے نا، ہاں، جائز ہے. اور سعودی عرب اب ان کو آنے بھی نہیں دے گا، یہ بڑی کوشش کریں گے جانے کی سعودی عرب. اب اس نے ویزا بند کر دیا، بہت سے لوگ نکالے بھی گئے، ڈیپورٹ بھی کیے گئے نا دیکھیں سعودیہ سے، وہ جو بھکاری وکاری بھیجے تھے انہوں نے. لیکن سر لاسٹ میں کیا فیوچر لگ رہا ہے آپ کو آگے؟ یہ کچھ امن ہوگا ہندوستان پاکستان میں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں اور ٹینشن بڑھے گی؟ آخر کار تو یہ جلدی کر لیں گے امن میرے خیال میں. ٹینشن اتنی زیادہ نہیں بڑھے گی کیونکہ دونوں کو پتہ ہے. اب پھر ایئر سپیس بند کر دی تو جیسے ہم ایک بار آپ ہی نے کہا تھا نا کہ ہمارے تو 4 ہی جہاز ہیں، انڈیا کے تو سینکڑوں جہاز ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر سے گزرنا ہوتا ہے، ان کا تو ستیہ ناش ہو رہا ہے. تو وہ خود ہی جا کے مودی جی کے پیر پکڑیں گے کہ بھائی جان کھول دو یار، ختم کرو یہ کل ہمارے اتنا نقصان ہو رہا سر ہے. ابھی بڑی انہوں نے بدتمیزی دکھائی، وہاں سے ایک جہاز آیا، موسم خراب تھا اور انہوں نے ایئر اسپیس نہیں دی، جس کی وجہ سے بہت خطرہ ہو گیا تھا. کئی سو پیسنجرز اس کے اندر تھے. مطلب اتنے جہالت ہم نے دکھائی کہ ہم نے ان کو نہیں اترنے دیا ایئر اسپیس، مطلب دی ہی نہیں ہم نے کچھ، ہم نے ان کی مدد نہیں کی. وہ تو شکر ہے کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا، ورنہ تو وہ بھی ہمارے گلے پڑ جاتی چیز. تو ہم اتنی جہالت میں ہم کیوں رہتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں، مجھے اس خبر کا نہیں پتہ، لیکن یہ دیکھیے یہ تو انسانیت کے خلاف ہے نا بات، ہاں کہ آپ اگر ایک جہاز ڈسٹریس میں ہے، یہ ہاں تو کوئی بھی ملک ایسے نہیں کرتا کہ جہاز ایک ڈسٹریس میں ہے اور آپ اس کو لینڈ ہی نہ کرنے دیں کہ یہ دشمن ہے. یہ تو نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں کوئی سارے ہی تو ہمارے دشمن مذہب کے لوگ نہیں ہیں نا، پتہ نہیں کون کون ہوں گے بیچارے. سر مذہب سے کیا ہوتا ہے؟ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پہلے انسانیت کو سامنے رکھنے کے بجائے پہلے ریلیجن لے آتے ہیں. ہم دراصل مذہب میں پھنسے ہوئے نا، وہ ہم قلعہ بن گئے نا اسلام کا، نہ اندر کوئی آ سکتا ہے نہ باہر کوئی جا سکتا ہے، وہ انکلوڈنگ اسلام. تو وہ ہم نے اپنے آپ کے اوپر وہ کیا ہوا لیبارٹری بنا لیا ہے اس کو اسلام کی. ایسا ہی ہے، اور اتنے فراٹے کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں. یعنی ایک طرف بہت بتائیں گے کہ جی ہم تو بڑے روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھے، سب کرے، اس کے بعد جس فراٹے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں وہ دیکھ کر بھی مطلب مجھے تو حیرت ہی ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں بھائی ان کے روزے نماز کا فائدہ کیا ہے جن میں اتنا جھوٹ بولا جا رہا مطلب جو منافقت کی حد ہے نا ہمارے اندر، ہے. وہ آپ چھوڑ دیجئے. وہ مطلب ہم پتہ نہیں، خدا نے منافق اور مشرک کے بارے میں کہا تھا نا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلی آگ میں جلیں گے. تو ہاں پھر ہم تو سیدھے ادھر اسی رستے پہ لگے پڑے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. سر بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا، ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. مہربانی.